اللہ پاک سے فرمائے کریں اللہ پاک انسانوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ جب محنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم والے لوگوں کے ساتھ ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچنے کی کرانی تھی اور وہ لوگوں تھا اور فکر غم تھی، اللہ پاک ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ یہ جو درد و غم ہے اس کام کی روح ہے۔ درد و غم ہوگا تو یہ تبلیغ کا کام ہے، طبیعتوں پہ بوجھ نہیں ہوگا، اور اگر درد و غم نہیں ہے تو یہ تبلیغ کے تقاضے طبیعتوں پر بوجھ ہو جائیں گے۔ فرمایا درد و غم کیسے پیدا ہوگا؟ فرمایا جب قوت عمل بڑھے گی تو قوت فکر بھی بڑھے گی۔ جب آدمی سارے دن دعوت دے دے کے تھکتا ہے، جو دن کو تھکتے ہیں وہی راتوں کو روتے بھی ہیں۔ تھکا دینے والی محنت ہو، رلا دینے والی دعائیں ہوں اور کھلا دینے والی فکر ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں اس قدر غمگین کہ اللہ پاک کو تسلی دینی پڑی، اے میرے حبیب کہ اپنے آپ کو ختم کر دیں گے اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائیں۔ اس درجے کا درد ہو کہ اللہ پاک کو تسلی دیں گے۔ دنیا آخرت کی کامیابی کا ذریعہ اللہ پاک کا مبارک دین ہے، اور دین کے زندہ ہونے کا ذریعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت میں فکر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی ہو۔ دائی ہو کہ فکر ہو، یہ دائی کی بات ہے، اور فکر اور عمل چھوٹ جائے یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے رسول کو بھائیوں حضرت مولانا محمد نیاز رحمۃ اللہ علیہ اس قدر فکر مند رہتے تھے کہ فکر کی وجہ سے ان کو نیند نہیں آتی تھی۔ گھر والی کہتی حضرت آپ کو نیند نہیں آتی، کیا بات ہے؟ فرماتے تھے اگر آپ کو بھی علم لگ جائے ایک کی بجائے دو ہو جائے۔ فرماتے تھے کسی کی شب سوتے کھڑے ہے اور کسی کی شب روتے کھڑے ہے، یا الہی ہماری کیسی شب ہے، نہ سوتے کھڑے ہیں نہ روتے کھڑے، نہ روتے رات گزرتی ہے نہ سوتے رات گزرتی۔ دیکھو محنت شروع کی سن 1926 میں اور 44 میں جولائی کے مہینے میں اللہ کو پیارے ہو گئے، تقریباً 19-20 سال بنتے ہیں، لیکن ان کے تھوڑے سے زمانے میں اللہ نے کتنی برکت ڈالی، کتنے لاکھوں انسانوں کی زندگیاں بدل گئیں، اور کتنے لوگ دین پر آ گئے، کتنے حافظ بن گئے، کتنے عالم بن گئے، کتنے مدرسے کھل گئے۔ اس لیے اللہ پاک لیتے بہت تھوڑا ہے اور دیتے بہت زیادہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ مکرمہ میں محنت کی اور 10 سال مدینے میں محنت کی، 23 سال محنت کی۔ محنت کا زمانہ بہت تھوڑا ہے لیکن ملنے کا زمانہ قیامت تک کا ہے۔ اس لیے یہ محنت ہے، یہ ذمہ داری ہے۔ اللہ پاک نے اس امت کو اس محنت کے لیے چنا ہے، پسند کیا ہے۔ اس لیے انبیاء کرام آتے تھے اور انسانوں کے دلوں پر محنت کرتے تھے اور لوگوں کو سمجھاتے تھے کہ لوگوں جہاں سے تمہیں ہونا نظر آتا ہے وہاں سے ہونا تعلق نہیں رکھتا، جہاں سے دیکھو ہونا وہاں سے دیکھو نہ ہونا، اور جہاں سے دیکھو نہ ہونا وہاں سے دیکھو ہونا۔ اس لیے فرمایا آدمی کو محنت میں مال نظر آتا ہے، مال میں چیزیں نظر آتی ہیں، چیزوں سے زندگی کا بننا نظر آتا ہے، یہ دھوکہ ہے۔ اس کے پیچھے اللہ کا حکم ارادہ ہے جو نظر نہیں آتا آدمی۔ پھر جس پر محنت کرتا ہے اسی کا یقین۔ حضرت جی فرماتے تھے دنیا دارالاسباب ہے اور کرتے سب کچھ اللہ پاک اپنی قدرت سے ہیں، لیکن ان اسباب کو استعمال فرماتے ہیں، اور سب سے بڑا سبب انسان کی اپنی محنت کا ہے کہ محنت سبب بنتی ہے انسان کے یقین کا، اور یقین سبب بنتا ہے انسان کے عمل کا، اور عمل سبب بنتا ہے اللہ کی رضا یا ناراضگی کا، اور اللہ کی رضا سبب بنتی ہے حالات کے درستگی کا، اور اللہ پاک کی ناراضگی سبب بنتی ہے حالات کے خرابی کا۔ اب سب لوگ اپنے حالات بنانا چاہتے ہیں، اللہ پاک بھی چاہتے ہیں کہ میرے بندوں کے حالات صحیح ہو جائیں، اور بندے بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے حالات صحیح ہو جائیں، لیکن حالات کا تعلق ہے اعمال کے ساتھ، اور اعمال کا تعلق ہے اعضاء جوارح کے ساتھ، اور اعضاء جوارح کا تعلق ہے دل کے ساتھ، اور دل کا تعلق ہے ایمان کے ساتھ۔
ایمان کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس لیے فرمایا اگر محنت یہ دنیا کی جتنی محنتیں ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ محنت غلط ہے، لیکن ان محنتوں سے دلوں میں غلط یقین پیدا ہوتے ہیں۔ اب جب غلط یقین اندھیرا ہے اور اندھیرے کے فیصلے غلط ہوتے ہیں، صحیح یقین اجالا ہے۔ جب آدمی دعوت پر محنت کرتا ہے، تعلیم و تعلم پر محنت کرتا ہے، ذکر عبادت پر محنت کرتا ہے، حضور والے اخلاق کو سیکھتا ہے، دین کی ہجرت کرتا ہے، ان اعمال سے دلوں میں صحیح یقین پیدا ہوتا ہے۔ پھر پتہ چلے گا صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، نفع کیا ہے، نقصان کیا ہے، ہدایت کیا ہے، گمراہی کیا ہے، علم کیا ہے، جہالت کیا ہے۔ ابھی تو تبلیغ میں نکلنے کو نقصان سمجھتا ہے، اور گھر میں دکان پہ بیٹھنے کو نفع سمجھتا ہے۔ کیا نفع کمائے گا یہ؟ اللہ کے راستے میں ایک صحابی صرف آدھا دن پیچھے رہ گئے، مدینے جیسا شہر نہیں، اور نماز جیسا عمل نہیں، اور جمعے جیسا دن نہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا امام نہیں، صرف آدھا دن عبداللہ بن رواحہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ کیا گئے نہیں اللہ کے راستے میں؟ یا رسول اللہ مجھے اندازہ ہے کہ میں ضرور شہید ہو جاؤں، صرف جمعہ پڑھنے کے لیے ٹھہرا ہوں آپ کے پیچھے۔ تو کتنا بات جنت کے ہر فرض تیز سواری ہے، ابھی پہنچ جاؤں گا، ان سے فرمایا آدھا دن بعد جنت میں جاؤں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ آخرت کا آدھا دن بھی 500 سال کے برابر ہے، 1000 دن کا ایک دن 1000 سال کے برابر ہے وہاں۔ ایسے نہیں حضرات صاحب کرام نے مکہ جو چھوڑنے کا شہر ہے، مدینہ جیسا کوئی چھوڑنے کا شہر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کی نمازیں چھوڑنے کی ہے والا، کیونکہ اللہ کے راستے میں نکلنے سے قیامت تک کے زمانے کی ہدایت چھپی ہوئی ہے اس میں۔ اس لیے فرمایا انبیاء کرام محنت کرتے ہیں، انسانوں کے دلوں پہ اور لوگوں کو سمجھاتے ہیں، پھر دلوں میں صحیح یقین آئے۔ اس لیے جب صحیح یقین آتا ہے تو غلط یقین چلے جاتے ہیں۔ جب حضور کے طریقے آئیں گے تو رواج ختم ہو رہے ہیں، جب علم آتا ہے تو جہالت ختم ہو جاتی ہے، جب ذکر آتا ہے تو غفلت ختم ہو جاتی ہے، جب اچھے اخلاق آتے ہیں تو برے اخلاق چلے جاتے ہیں، جب اخلاص آتا ہے تو ریا چلا جاتا ہے، جب دعوت آتی ہے تو کفر مٹ جاتا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت میں یقین بدل جائیں، طریقے بدل جائیں، اللہ پاک کی ذات عالی کا یقین دلوں میں اتر جائے، اللہ کے خالق ہونے کا یقین دلوں میں آ جائے۔ ساری دنیا مل کر ایک لنگڑے مچھر کو ٹیڑھے پر کو سیدھا نہیں کر سکتی، گھاس کے تنکے کو بنا نہیں سکتا، ساری دنیا مل کے گندم کا دانہ نہیں بنا سکتی۔ ہاں انسان کسب تو کر سکتا ہے، خلق نہیں کر سکتا۔ بنے ہوئے سے کچھ بنا لینا، کہ لکڑی کی کرسی بنا دی، لوہے سے کچھ اور بنا دیا، لیکن کسی چیز کو وجود نہیں دے سکتا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کیا تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں؟ کیا بارش تم برساتے ہو یا بارش ہم برساتے ہیں؟ یا کھیتی تم اگاتے ہو یا کھیتی ہم اگاتے ہیں؟ تم تو سارے گمراہ ہو، میں تمہیں ہدایت دیتا ہوں، تم اس ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ تم سارے کے سارے ننگے ہو، میں تمہیں کپڑے پہناتا ہوں، مجھ سے لباس مانگو میں تمہیں لباس دوں۔ اے میرے بندو تم تو سارے بھوکے ہو، میں تمہارے پیٹ بھرتا ہوں۔ جماعت میں ایک ساتھی گاڑی تشریف تھے ہمارے بھاگلپور کے ساتھی بھائی اقبال صاحب، کہتے ہیں جماعت میں جا، تو جو بستی میں جماعت پہنچی تو ایک ساتھی کہنے لگا بھی جلدی کھانا لاؤ ورنہ بستی میں شور مچاتا ہوں کہ یہ تبلیغ والے مجھے کھانا نہیں دیتے۔ اس نے کہا اللہ بندے بستی والے کیا کہیں گے؟ اس نے کہا بھائی کچھ ہی کہیں، یا تو فوراً روٹی لاؤ ورنہ میں شور مچاتا ہوں۔ اس نے کہا تھوڑی دیر ٹھہر جائیں ابھی پکا دیتے ہیں۔ اس زمانے میں دکانیں بھی نہیں ہوتی تھی، اپنی جگہ جگہ کھانے کی چیزیں مل جاتی ہیں۔ اس نے شور مچایا اور تبلیغ والے مجھے روٹی نہیں دیتے، روٹی، وہ بستی والے روٹی لے کر آئے، وہ بیچارہ مریض آدمی تھا، پتہ نہیں تھا کہ کیسی بیماری ہے جول پکڑ کہ آدمی روٹی کھاتا رہے تو بھوک دبی رہتی ہے، تھوڑی دیر میں روٹی نہ ملے تو جان نکلتی ہے اس کی۔ جنہیں پوچھا جول پکڑ کے مریض کتنے روٹی کھا سکتے ہیں؟ اس نے کہا میرا دل کرتا ہے میں دنیا بھر کی روٹی کھا لوں لیکن پیٹ نہیں بھرتا، کھانے سے پیٹ نہیں بھرتا، پیٹ تو اللہ ہی بھرتے ہیں، اور پانی سے پیاس نہیں بجھتی، پیاس تو اللہ ہی بجھاتے ہیں، اور دوائیوں سے صحت نہیں ملتی، صحت تو اللہ پاک دیتے ہیں۔
یہ دوست بزرگوں بھائی سب کی نفی کرو اور اللہ سے ہونے کو ثابت کرو۔ اللہ کے خالق ہونے کا یقین آ جاتا تو اللہ کے احسانات میں یہ دب جاتا، اور اللہ کے مالک ہونے کا یقین آ جاتا تو کبھی اپنے اعضاء جوارے کو غلط استعمال نہ کرتا۔ آنکھوں کا مالک میں نہیں ہوں، آنکھوں کا مالک اللہ ہے۔ اللہ نے آنکھیں امانت دی ہیں، اس کو دیکھو اس کو نہ دیکھو۔ فرما بردار بیٹا ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھے تو مقبول حج کا ثواب۔ کسی نے دیکھا یا رسول اللہ کو 100 دفعہ دیکھے تو 100 مقبول حجوں کا ثواب، اور غیر محرم کو دیکھو تو حرام۔ اس کو دیکھو اس کو نہ دیکھو، یہ سنو یہ نہ سنو، ادھر چلو ادھر نہ چلو، یہ بولو یہ نہ۔ کتنے لوگ زبان کی وجہ سے الٹے منہ کھینچ کے جہنم میں پھینکے جائیں۔ ایک آدمی مر گیا تو لوگ اس کی بڑی تعریف کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کو کیا پتہ، ہو سکتا ہے اس نے کوئی بیکار بات کی ہو اور ایسی چیز میں بخل کیا ہو جس کا خرچ کرنے اس کا نقصان نہیں تھا۔ کتنے لوگ زبان کی وجہ سے الٹے منہ کھینچ کے جہنم میں پھینکے جائیں۔ امر بالمعروف کرو یا نہی عن المنکر کرو یا اللہ کا ذکر کرو، ورنہ ہر بات وبال ہے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ بیمار تھے، حضرت زید بن اسلم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ملنے کے لیے گئے، میں نے عرض کیا حضرت آپ بیمار ہیں لیکن آپ کا چہرہ بہت چمک رہا ہے۔ فرمانے لگے مجھے اپنے 2 عملوں میں بہت بھروسہ ہے، ایک تو میں لاغانی نہیں کرتا اور دوسرا میرا دل سارے مسلمانوں کی طرف سے صاف۔ 4 حدیثیں ہیں، 4 لاکھ حدیثوں کا خلاصہ ہے۔ پہلی حدیث پاک کہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ دوسری حدیث پاک جو اپنے لیے پسند کرو اپنے بھائی کے لیے پسند کرو۔ تیسری حدیث پاک چھوڑ دے اس چیز کو جو شبہ میں ڈالے، یعنی شک والی چیز کو چھوڑ دو۔ چوتھی حدیث پاک ترک ما لا یعنی کہ لا سے پرہیز کرو۔ آتا ہے نا کہ اپنے لیے اگر آدمی اس پر عمل کرے کہ جو اپنے لیے پسند کرو اپنے بھائی کے لیے پسند کرو تو دوستوں کو سارے دنیا کے حالات اچھے ہیں، کوئی کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ جیسے آتا ہے کہ مولانا مظہر جانے رحمۃ اللہ علیہ وقت کے ولی تھے، دلی میں رہتے تھے، تو ہندوستان کا اکیلا بادشاہ مجھ سے ملنے کے لیے آیا، اجازت مانگی کہ حضرت اندر آ جاؤں؟ کہ آ جاؤ۔ آئے اندر بیٹھے تو کہنے لگا حضرت پانی پینا ہے۔ حضرت نے فرمایا اٹھ کے پی لو، تمہارے نوکر لگے جو تمہیں پانی پلائے ہوں۔ وہ بیچارے نے پانی پیا اور گلاس ٹیڑھا رکھ دیا، تو وہ بزرگ اتنے نازک تھے طبیعت کے کہ کوئی ٹیڑھا گلاس رکھ دیتا، کوئی ڈھکنا ٹیڑھا کر دیتا، ان کے سر میں درد ہو جاتا تھا۔ تو بزرگوں نے کہا سب تھوڑے بادشاہ بے شور، گلاس پہ رکھنا نہیں آتا، کس نے بادشاہ بنا دیا۔ جب جانے لگا کہ حضرت کو خدمت، اس نے کہا آئندہ نہ آنا، دعا کا کہنا ہے تو وہیں سے کہلوا بھیجنا۔ یہ جو بزرگ ہوتے ہیں نا یہ کرتے ہیں تربیت، ان میں اکڑ مکڑ بہت ہوتی ہے لوگوں میں، تو کبر کو توڑ دیتے ہیں وہ لوگ۔ اور بیوی ان کی اتنی کڑوی تھی بزرگوں کی، کوئی مرید گیا ان کے گھروں والوں کو کہا کہ حضرت یہ فرما رہے ہیں، تو حضرت نے فرمایا ساتھ تیری ایسی تیسی ساتھ تیرے حضرت۔ تو مرید پتہ نہیں کوئی پٹھان تھا، اس نے کہا حضرت دین کا آپ کی قتل کرنے کے قابل ہے۔ اس نے کہا میری بے عزتی کر دی تو آپ کی تو نہ کرتی۔ اس نے میری بھی بے عزتی کی ہے اور آپ کی بھی کی ہے۔ اس نے کہا اس کی کڑوی کسیلی سنتے سنتے تو اللہ نے یہاں تک پہنچایا۔ اور کہتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے کہ بہت بد مزاج ہے، بہت کڑوی ہے، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرو اپنے بھائی کے لیے پسند کرو، تو میں اس کو اپنے لیے پسند نہیں کرتا، بہت کڑوی ہے، بہت بد مزاج ہے، اور میں اس لیے طلاق نہیں دیتا، اگر میں طلاق دے دوں گا تو پھر یہ کسی اور کے گلے میں فٹ ہوگی، پھر اس کو پریشان کرے گی، تو میں یہ نہیں چاہتا کہ یہ کسی اور کو پریشان کرے، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ مجھے ہی پریشان کرے، کسی اور کو پریشان کرے۔ تو یہ اللہ والے تھے، یہ سمجھ ہماری جان چھوٹے، اس کے مرضی جس کے سر میں جا کے لگے میری تو جان بچے نہیں، تو اللہ والے تھے، وہ تو سمجھتے تھے۔ تو دوستوں کو بھائی اس لیے اللہ پاک کے راستے نکلے ہیں کہ اللہ کے خالق ہونے کا یقین، اس کے مالک ہونے کا یقین، اس کے رازق ہونے، فرمایا رازق ہونے کا یقین آ جاتا
تو کبھی رزق کمانے میں اللہ کا حکم نہ توڑتا، کبھی تجارت میں جھوٹ نہ بولتا، یہ کم نہ تولتا، یہ دھوکہ نہ دیتا، یہ ملاوٹ نہ کرتا، یہ رشوت نہ لیتا۔ اگر یقین ہو کہہ دیتے اللہ رازق ہے تو سارے اوپر کام چل رہے ہیں۔ جس کا یقین ہو، جیسے آتا ہے نا، ہمارے ایک ساتھی تھے تو وہ لوگ آئے اس کے پاس، افسر تھے کسی محکمے میں، انہوں نے کہا کہ اس پر دستخط کر دو، غلط کام تھا کوئی، اگر دستخط نہیں کرو گے، کوئی بل پاس کرانا ہوگا ان کو، تو یہ جتنے کلاشنکوف ان کے پاس تھے، اس نے کہ ساری گولی آپ کے سینے کے اندر سے جائیں گی۔ اس نے کہا اچھا؟ اس نے کہا ہاں، اور کہتا اگر دستخط کر دو اتنے لاکھ روپے دیں گے ہم آپ کو، نہیں کرو گے تو یہ گولیاں آپ کے سینے کے اندر سے جائیں گی۔ اس نے کہ بتاؤ میں اگر یہ رشوت لے لوں اور دستخط کر دوں تو میں جاؤں گا کہاں مرنے کے بعد؟ وہ کہنے لگے جہنم میں جائیں گے، کہ رشوت لینے والا دینے والا دونوں جہنم ہی ہیں۔ اور اس نے کہا میں دستخط نہیں کرتا، تم گولی مارو۔ تو پھر کہاں جاؤں گا میں؟ اس نے کہا آپ جنت میں۔ اس نے کہا جلدی مارو، میں نے جنت میں جانا۔ اس نے کہا وہ چلے گئے کہ مولوی صاحب تو بڑا پکا آدمی ہے، ڈرانا ہی تھا، انہیں مارنا کیا تھا بیچارہ۔ لیکن دوستوں بزرگوں بھائی، اور رازق ہونے کا یقین آ جاتا تو کبھی رزق کمانے میں اللہ کا حکم نہ توڑتا۔ آدمی پتہ نہیں کہ رشوت ہے، پاخانہ ہے، حرام ہے، یہ سب برابر ہے، یہ برابر ہے، یہ بس شکل میں فرق ہے، بس آدمی کو پتہ نہیں چلتا۔ جیسے آتا ہے نا، ایک آدمی بہت لیتا تھا رشوت وغیرہ، تو ان کے پڑوس میں بوڑھی اماں رہتی تھی، تو وہ ان کے گھر گوشت لے آئی۔ اس نے کہا یہ گوشت لے لو۔ اس نے کہا کہ اماں تمہارا کوئی دفتر میں کام ہے؟ اس نے کہا نہیں بیٹی، ہمارا، اس کی بیوی کے پاس لائی گوشت۔ اس نے کہا ہمارا تو کوئی دفتر میں کام نہیں۔ اس نے کہا کچھ تو ہوگا؟ اس نے کہا کچھ نہیں۔ پھر گوشت کیسے لے کے آئی ہے؟ اس نے مجھے رشوت لا۔ اس نے کہا ہماری مرغی مر گئی تھی، ہم نے کہا آپ تو کھائی لیتے ہیں ہر قسم کا۔ میں نے کہا چلو آپ لوگ کھا لیں۔ تو بڑھیا نے اس کو سمجھا دیا صحیح طریقے سے۔ اس لیے دوستو بزرگوں بھائی، اور رازق ہونے کا یقین آ جاتا تو کبھی رزق کمانے میں اللہ قیامت کے لیے بڑا سوال یہ ہوگا کہ مال کیسے کمایا تھا، کیسے خرچ کیا تھا، اپنے علم پر کیا عمل کیا تھا، جوانی کہاں لگائی اور زندگی کہاں لگا دی۔ یہی مال آپ کو جنت میں بھی لے جا سکتا ہے، اور یہی مال آپ کو جہنم میں بھی لے جا سکتا ہے۔ مال کمانا اصل نہیں، مال کے اندر حضور کا طریقہ ہو، یہ اصل ہے۔ نقصان ہو گیا، آپ نے سچ بولا، آپ کا نقصان ہو گیا لاکھوں کا، اور آپ نے جھوٹ بول کر لاکھوں کما لی، آپ ناکام۔ سچ بول کر لاکھوں دے دی، آپ کامیاب۔ سچ میں نجات ہے اور جھوٹ میں ہلاکت ہے۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کسی قافلے کے ساتھ جا رہے تھے، تو قافلے کو ڈاکوؤں نے لوٹ لیا۔ تو انہوں نے پوچھا، ماں نے اس کو گدڑی میں 40 دینار بھی سی دیے تھے۔ تو انہوں نے پوچھا ڈاکوؤں نے کہ آپ کے پاس کیا ہے؟ اس نے کہا میرے پاس 40 دینار ہیں، میرے پاس 40 دینار۔ وہ بڑے حیران ہوئے کہ بچہ ہے۔ اس نے کہا میری ماں نے کہا تھا جھوٹ نہیں بولنا۔ اس نے کہا یہ بچہ تو سچ بولتا ہے، ہم ڈاکے پہ لگے ہوئے ہیں، تو ہمیں توبہ کرنی چاہیے۔ ہمیں آئے دوستوں بزرگوں بھائیوں، الفاظ تو ہیں لیکن حقیقت نہیں۔ کلمہ تو ہے، کلمے کی حقیقت نہیں۔ کلمے کی جگہ تو دل ہے کہ کلمے کو پہنچاؤ، کہ کہاں پہنچائیں، کہ دل میں پہنچاؤ۔ جب تک اندر کا باطل نہ ٹوٹے تو باہر کا باطل کیسے ٹوٹے؟ جب حق والوں پہ غالب نہیں ہے تو باطل والوں پر غالب کیسے؟ اب تو دوستوں میں نہیں، کوئی کہتے کیا کرتے ہو، اور وہ کہتے صاحب اللہ ہی پالتے ہیں، کہ نہیں صحیح بتاؤ کیا کرتے ہو، بتاؤ اللہ کے نام سے اطمینان۔ یہ سڑک بیٹھ کے جوتوں کی مرمت کرتا ہوں، پھر اطمینان ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نام سے اطمینان، تو قبر میں ربی اللہ کیسے کہیں گے؟ حاجی عبداللہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کا غیر سے نہیں ہوتا۔ اتنا بولتے تھے، اتنا بولتے تھے، اس لیے حضرات صاحب کرام نے محنت کی ہے، دعوت دے رہے ہیں، وہ مار رہے ہیں، وہ انگاروں پہ لٹا رہے ہیں، وہ پاؤں میں رسی ڈال کے کھینچ رہے ہیں، وہ سینے پر چٹانیں رکھ رہے ہیں، تڑپ تڑپ، لیکن کلمے کی دعوت کو نہیں چھوڑا۔
ایسی دعوت ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی۔ دل کی مثال پتیلے کی ہے اور زبان کی مثال چمچ کی ہے۔ جو دل کے پتیلے میں پکے گا وہ زبان کے چمچ سے باہر نکلے گا۔ اگر جس کے دل میں آخرت ہے، اللہ رسول ہے، قبر ہے، آخرت ہے، اس کو دنیا کی باتیں اچھی نہیں لگتی، وہ مجبوری میں دنیا کی بات کرتا ہے۔ ہر وقت اللہ ہی اللہ ہے، آخرت، قبر ہے، حشر ہے، مرنا ہے۔ جب دنیا کی زندگی مرنے کے لیے ہے اور آخرت کی زندگی جینے کے لیے ہے، یہ دنیا کی زندگی میں آخرت کی تیاری کے لیے آئے ہیں۔ ہر زمانے میں انبیاء کرام آتے رہے اور محنت فرماتے رہے، اللہ پاک ان کی محنتوں کو قبول فرماتے رہے اور انسانوں کو ہدایت دیتے رہے اور دنیا سے کفر و ضلالت کو مٹاتے رہے۔ آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کو اللہ نے قبول فرمایا اور انسانوں کو ہدایت عطا فرمائی اور دنیا سے کفر و ضلالت کو مٹایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس محنت کو اپنی امت کے سپرد کر کے دنیا سے تشریف۔ اب یہ ذمہ داری ہر امتی پر ہے کہ زبان کا کلمہ دل کے تبلیغ کی جو محنت ہے، یہ اللہ کو دلوں میں بسانے کی محنت ہے اور اپنے کو اللہ کو اپنانے کی محنت ہے۔ کہ زبان کا کلمہ، کہ میرے بندے اگر تو نے مجھے پا لیا تو تو نے سب کچھ پا لیا، اور تو نے مجھے کھو دیا تو تو نے سب کچھ کھو دیا۔ ایک شہزادی تھی، اس نے اعلان کیا تھا کہ مجھے پہچان کر جو میرے گلے میں ہار ڈال دے میں اس سے نکاح کر لوں گی۔ اس نے اپنی شکل کے بہت سارے بت بنائے ہوئے تھے، سانس وہ بند کر لیتی تھی، تو بہت سارے نوجوان بن ٹھن کر آئے اور سب بتوں کے گلے میں ہار ڈال کے چلے گئے۔ ایک نوجوان آیا، اس نے سب کے سامنے کرتا چلا گیا، پھر اس کے گلے میں ہار ڈال دیا، تو پھر ان کا نکاح ہو گیا۔ پھر رات کو ملاقات ہوئی تو اس نے کہا کیسے پہچانا؟ اس نے کہا میں پہلے آپ کی خادمہ سے ملا، میں نے اس سے پوچھا کہ شہزادی کو نفرت کس سے ہے؟ اس نے کہا شہزادی کو کچے پیاز سے بڑی نفرت ہے۔ تو میں نے کچا پیاز لیا، اس کو کوٹا اور پیس کر اس کا پانی بنا دیا اور ہار کے ساتھ مل دیا، تو میں سب کے قریب کیا تو وہ تو سب بت تھے، جب آپ کے قریب کیا تو آپ کی پیشانی پہ ہلکا سا بل پڑ گیا۔ میں نے کہا یہ اصلی ہے، باقی سب نکلی ہے۔ تو کس سے پہچانا کہ اس کو نفرت کس سے ہے؟ اور ہم نے بھی کبھی سوچا کہ اللہ کو کس سے نفرت ہے؟ اللہ کو اپنے غیر سے نفرت ہے، اور غیر ہمارے دلوں میں بسا ہوا ہے۔ مال ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، دکان ہے، کھیت ہے، دفتر ہے، چیزیں ہیں۔ تو دوستو بزرگو بھائی، جب تک غیر نہیں نکلے گا تو اللہ کیسے آئے گا؟ راتوں کو رو رہے ہیں تو مال مانگ رہے ہیں، رونے والوں کے رونے میں مادہ، اور راہو بکا کرنے والوں کی آہو بکا میں مادہ، اور نماز کی نماز میں مادہ، اور حاجی کے حج میں مادہ۔ حج پہ جا رہے ہیں، وہاں بھی مال مانگ رہے ہیں، عرفات میں بھی۔ بتاؤ دوست بزرگو بھائی، حالانکہ مال مردہ ہے یا زندہ ہے؟ بتاؤ، مردہ ہے یا زندہ ہے؟ مردہ سے نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر امت کا کوئی فتنہ ہو، میری امت کا فتنہ مال ہے، رات دن آدمی لگے ہوئے۔ انبیاء کرام دوستوں محنت کر انسانوں کے دلوں پر اور سمجھاتے تھے۔ حضرات صحابہ کرام نے جو محنت کی ہے دین کی، اور دین کی محنت کرتے کرتے اللہ نے بڑی بڑی حکومتوں کو توڑا ہے۔ ان کے جو آقا مولوی صلی رحمۃ اللہ فرماتے تمہارے مالوں سے دین نہیں پھیلے گا، تم جو اللہ کے راستے میں نکلو گے اور تمہارے مالوں میں جو نقصان ہوگا، نقسم من الاموال، اور تمہارے پھلوں میں، اللہ اس سے دنیا میں دین کو پھیلائے گا۔ صحابہ کرام کو جب یہ کیسر و کسریٰ کی حکومتیں ملیں اور ان کی شہزادیاں باندیاں بنیں اور ان کے شہزادے ان کے غلام بنے اور ان کے تاج و تخت ان کے پاؤں میں آئے، وہ جو دین کی محنت کرتے کرتے جو مال دولت ملا وہ پھر دین پر لگا دیا، پھر بھی اپنے اوپر نہیں لگایا۔
ایسے تھے وہ صحابہ کرام، بڑے سمجھدار تھے۔ انصار صحابہ کرام کو دیکھو، آدھی زمینیں مہاجرین کو دے دی اور ان کی کھجوروں پر پورے عرب کی مہمانی ہوئی اور ان کے گھروں میں حضور کی گھر والیاں ٹھہری ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں انصاری ہوتا۔ انصار میرے اندر کا لباس ہے، دوسرے میرے باہر کا لباس ہے، اور میرا مرنا جینا انصار کے ساتھ ہے۔ ایک وادی میں انصار چلے اور ایک میں دوسرے لوگ چلیں تو میں انصار کی وادی میں چلوں۔ یہ انصار لوگ بھیڑ بکریاں لے کر جائیں اور تم اللہ کے رسول کو لے کر جاؤ۔ حضور نے دعائیں دی ان کو کہ سب کچھ انہوں نے دین پہ لگایا ہے۔ کہ اللہ انصار کی مغفرت فرما، ان کے بیٹوں کی مغفرت فرما، ان کے بیٹوں کے بیٹوں کی مغفرت فرما، ان کے غلاموں کی مغفرت فرما، ان کے پڑوسیوں کی مغفرت فرما، ان کی بیویوں کی مغفرت فرما۔ تو یہ محنت ہے اللہ کو دلوں میں بسانا، اس لیے اللہ پاک حفاظت کرنے والے بھی اللہ ہیں۔ ساری دنیا مل کر دوست بزرگوں بھائی اگر حفاظت کرنا چاہیں اور اللہ کی صفت حفیظ متوجہ نہ ہو تو کوئی حفاظت نہیں کر سکتا۔ حفاظت اللہ پاک نے 100 تلواروں کے درمیان حفاظت کی، پھر غار میں پہنچا کے اللہ نے حفاظت کی، اور پھر سراقہ بن مالک پیچھے لگا تو حضور نے دعا دی اللہم اکفیناہم بما شئت بمن شئت وکیف شئت، تو اللہ نے اس کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں اتار دیا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ آپ کا پیچھا نہیں کروں، آپ دعا کر دیں میرے گھوڑے کے پاؤں۔ پھر دعا کی نکل آئے، پھر پیچھا کیا، پھر رسول اللہ سے کہا یا رسول اللہ اب میں پیچھا بھی نہیں کروں گا، کسی کو آنے بھی نہیں دوں گا۔ اے سراقہ، کیسر و کسریٰ کے بادشاہ کے کنگن آئیں گے تو پہنے گا تو میرا پیچھا کرتا ہے۔ وعدے کے وہ لوگ پکے تھے کہ میں آنے بھی نہیں دوں گا، کیونکہ 100 اونٹ انعام تھا۔ پھر آگے چلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے بتایا کہ 2 راستے ہیں، ایک ڈاکوؤں کا راستہ ہے اور ایک امن کا راستہ ہے۔ فرمایا ڈاکوؤں کے راستے پر جائیں گے، آگے ڈاکو مل گئے۔ فرمایا تم کون ہو؟ کہ ہم گرے پڑے لوگ۔ اس نہیں تم اکرام والے ہو، ان کو دعوت دی ہو، کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ہر آدمی کی فکر تھی۔ تو یہ دوستوں بزرگوں بھائیوں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت ہے۔ اس محنت میں یقین بدل جائیں اور طریقے بدل جائیں، اللہ پاک کی ذات عالی کا یقین دلوں میں اتر جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں کامیابی کا یقین آ جائے کہ اللہ پاک نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ریت پہ ڈال کے پال دیا، زمزم کو اپنی قدرت سے نکالا ہے، ابراہیم کے لشکروں کو اپنی قدرت سے نابود کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیمی اور غریبی کی حالت میں ساری دنیا کی ہدایت کا ذریعہ اپنی قدرت سے بنایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پیدائشی یتیم تھے۔ اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ دائیاں آتی تھیں اور بچوں کو لے کر جاتی تھیں، ان کو دودھ پلاتی تھیں، ان کو انعام ملتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر دائیں آئیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غریب یتیم سمجھ کر کسی نے نہیں لیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ بھی غریب تھیں، ان کو کسی نے بچہ دیا نہیں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ بجایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، اور گھر میں حضرت آمنہ کہتی ہیں کہ جب سے میرا بیٹا پیدا ہوا میرے گھر میں بڑی روشنی ہے، اور ایک کہنے لگی کہ نہیں بچہ مجھے دے دو۔ حضرت آمنہ کہا یہ نہ سمجھنا کہ یتیم بچہ ہے، میں آپ کو پوری مزدوری دوں گی، میرے بیٹے کا خیال رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر بیٹھی ہیں، اور اتنی تیز اونٹنی دوڑی ہے، جو آگے بچے لے کے جا رہی تھی وہ سمجھا پیچھے سے کوئی ڈاکو آ گئے ہیں، دیکھا تو ان کی اونٹنی سب سے آگے۔ اس نے کہا کیا وجہ ہے کہ سواری بدل لی کہ سوار بدل گیا ہے؟ آج دوستوں بزرگوں بھائیوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی عمر میں اپنی والدہ کے ساتھ مدینے سے مکے آ رہے تھے، تو راستے میں والدہ کا انتقال ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کا بچہ کتنا ہوتا ہے، حضرت ام ایمن ساتھ تھیں، قبر کو چمٹ گئے کہ میں اپنی ماں کے بغیر نہیں جاؤں گا۔ پھر 10 سال تک دادا کی کفالت میں رہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے 40 سال تک پھر نبوت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا، تو سارے مکے والے خلاف اپنے پرائے ہو گئے، دوست دشمن بن گئے، اور انہوں نے اتنی تکلیفیں پہنچی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنی میں نے تکلیفیں اٹھائی ہیں کسی نبی نے اتنی تکلیفیں نہیں اٹھائی۔ دعوت دیتے رہے، محنت فرماتے رہے، دعائیں کرتے رہے، ہر لائن کی انہوں نے تکلیفیں پہنچائی۔
لیکن دعوت کو نہیں چھوڑا، اس لیے کہ دعوت سے دنیا میں دی، سارے انبیاء نے دعوت دی ہے، ہر زمانے میں انبیاء کرام آئے ہیں اور محنت کی ہے انہوں نے۔ آج حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت، یہ دوست ہماری ذمہ داری کے ساتھ اس کام کو کرنا اور اپنا کام سمجھ کے کرنا، فکر کے ساتھ کرنا۔ تبلیغ میں تو بہت لوگ لگے ہیں، لیکن تبلیغ تو کسی کسی کو لگی ہے۔ ایک جگہ آتا ہے کہ پہلے آدمی تبلیغ میں لگتا ہے، پھر تبلیغ اس کو لگتی ہے، پھر لوگوں کو لگاتا ہے، بنا ہوا بناتا ہے، جو صالح ہوگا وہ مجھ سے بنتا ہے، اپنا بننے میں سب کا بننا ہے۔ ہمارے اندر فکر ہوگی تو لوگوں کو بھی ہم سے فکر مل جائے گی۔ اس لیے دوستو اللہ کے راستے میں اس لیے نکلتے ہیں، اس محنت کے ساتھ۔ اگر دنیا میں دوستو غلط محنت ہوگی، یقین بگڑ جاتے ہیں، عمل بگڑ جاتے ہیں، پھر آدمی خواہشات پہ چلتا ہے، پھر دنیا بھی بگڑتی ہے اور آخرت بھی بگڑتی ہے، پھر موت بھی بگڑتی ہے، پھر قبر بھی بگڑتی ہے، پھر حشر بھی بگڑتا ہے۔ دنیا میں بھی اللہ ان کی زندگیوں کو توڑ دیتے ہیں کہ جب غلط محنت ہوگی کہ تم زبیر نے فرمایا کہ تم جب زکوٰۃ کو روک لو گے تو تم پر بارش بند کر دی جائے گی، جب ناپ تول میں کمی کرو گے تو قحط مشقت اور ظالم بادشاہ مسلط ہو جائے۔ اب ناپ تول میں کمی کون کرے گا؟ تاجر کریں گے، لیکن قحط مشقت اور ظالم بادشاہ سب پہ مسلط ہوں گے، یہ صرف تاجروں پہ ہوں گے؟ سب پہ ہوں گے۔ مردوں کو کمانے سے فرصت نہیں، عورتوں کو پکانے سے فرصت نہیں، رات دن لگے ہوئے۔ اور فرمایا جب اللہ کے قانون کے خلاف حکم جاری ہوں گے تو پھر خانہ جنگی شروع ہو جائے گی، گھر گھر میں لڑائی شروع ہو جائے گی۔ اور فرمایا جب وعدہ خلافی کریں گے تو دوسری قومیں ان پر مسلط ہو جائیں گی جو ان کے مال و متاع کو لوٹ لیں گی۔ اور جب فحش بدکاری بڑھ جائے گی تو نئی نئی بیماریاں پیدا ہو جائیں گی جن کا نام تک بھی نہیں سنا۔ جیسے آتا ہے نا کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دے، اور جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دے، لیکن مرنے کے بعد کچھ کر نہیں سکتا۔ آج تو موقع ہے، ایمان والو، موت سے پہلے پہلے موت کی تیاری کرو۔ پھر جب وقت آ جاتا ہے پھر کہتا ہے کاش میں توبہ کر لیتا اور زندگی بدل لیتا اور صدقہ کر لیتا اور خیرات۔ اب بچتا ہے کیا ہو جب چڑیا چگ گئی تھی۔ آج تو موقع ہے، آج تو زندگی بدل سکتے ہیں، آج تو توبہ کر سکتے ہیں، لیکن کل کو دوستو آدمی پچھتائے۔ اگر دین پہ چلو گے، احکامات پہ چلو گے تو اللہ دنیا بھی بنائیں گے اور آخرت بھی بنے گی۔ دنیا کی زندگی میں اللہ چین دیتے ہیں، اطمینان دیتے ہیں، اور پھر جب موت آئے گی تو 500 فرشتے کو نکالنے کے لیے آئیں گے۔ فرشتے آ کے عرض کرتے ہیں پاک جسم کی پاک روح نکل اللہ کے حکم سے، اللہ تجھ سے راضی تو اللہ سے راضی، زندگی گزارو رمضان کی طرح تو موت آئے گی عید کے چاند کی طرح۔ جیسے لوگ عید کے چاند کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، یہ مرنے والا اپنی موت کو دیکھ کے خوش ہو۔ فرمایا چلو ایسے بیریوں کی طرف کہ جن میں کانٹا نہیں، چلو ایسے کیلوں کی طرف کہ جو تو بتو لگے ہوئے۔ اور جب آدمی قبر میں جاتا ہے تو قبر حد نظر تک کھل جاتی ہے، اور قیامت کا دن ہوگا تو دوست بزرگوں بھائیوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک بیویوں تم اپنے نیک مردوں سے پہلے جنت میں چلی جاؤ۔ جنت کے دروازے کو دیکھ کر آدمی حیران رہ جائے، اندر داخل ہوگا تو غلمان ایسے ہوں گے کہ آدمی اللہ کو نہ پہچانتا تو سجدہ کر دیتا کہ اللہ ہے۔ اندر جب داخل ہوں گے تو فرمایا جنت میں، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جنت میں جو ادنا درجے کے جنتی کو جو اللہ محل دیں گے اس میں 70,000 کمرے ہوں گے۔ اور دنیا میں کسی کا مکان، اچھا کوئی کتنے ہی مکان ہو، 3 مکانوں میں ہمیں رہنا نہیں ہے۔ ایک آدمی کہنے لگا کہ شیخ صاحب آپ بھی کرائے کے مکان میں رہتے ہیں؟ اس نے کہا سبھی کرائے پہ رہتے ہیں، کوئی کھٹا دے دیتا ہے، کوئی تھوڑا تھوڑا دیتا ہے، رہنا کسی نے بھی نہیں ہے، سب مریں گے یہاں سے۔ 70,000 کمرے اور ہر کمرے کے 70,000 دروازے، بتاؤ وہ کمرہ ہوگا یا پورا پاکستان ہوگا؟ بتاؤ، ایسے دروازے ہوں گے جیسے ہمارے ہیں 8-8 فٹ کے دروازے ہوتے ہیں۔ ایک اینٹ سونے کی، ایک چاندی کی، اور مشک کا گارا، یہاں دنیا کی جو مشک ہے وہ بھی 1,10,000 کے 1 تولہ، اس کے مقابلے میں تو یہ گوبر بھی نہیں ہے۔
کھڑکیاں لگی ہوئی ہیں، قالینیں بچھی ہوئی ہیں، اور پردے پڑے ہوئے ہیں، اور گوشت بنے ہوئے ہیں، اور پھل پکے ہوئے ہیں، اور دودھ شہد کی نہریں ہیں، ہمیشہ کی جوانی ہے، ہمیشہ کی صحت ملے گی، اللہ کا دیدار ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس ایسی حوریں جو مردہ سے بات کرے تو زندہ ہو جائیں، کڑوے سمندر میں تھوکے تو میٹھا ہو جائے۔ بتاؤ، اگر دنیا میں اس کی ایک انگلی آ جائے تو اس کی روشنی سے سورج کی روشنی کالی نظر آئے، اور اب اس کے دوپٹے کا کونا آ جائے تو ساری دنیا اس کی خوشبو سے آدمی بے ہوش ہو جائے۔ ہم ساری زندگی ایک بیوی کے پیچھے لگا دیتے ہیں، پھر بھی راضی نہیں ہوتے، کیونکہ میں نے تیرے گھر میں سکھ نہیں دیکھا، دو چیتھڑے دو لیتھڑے۔ بتاؤ، ایسا آدمی جنت میں ایسی نعمتیں ہوں گی۔ حضرت عمیر بن حمام رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑھو جنت کی طرف جن کی چوڑائی زمین و آسمان سے زیادہ ہے، تو اس نے واہ واہ کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واہ واہ کس بات پر کہا کہ یا رسول اللہ میں بھی ان میں سے ہوتا، آپ بھی ان میں سے ہیں۔ پھر کھجوریں لے کے کھانے لگے جھولی میں، پھر فرمایا کھجوریں کھانا طویل زندگی ہے۔ کھجوریں پھینک دی اور ہاتھ میں تلوار لی اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، جنت میں شہید۔ اس لیے دوستو بزرگو بھائی، آج تو جتنی چاہی جنت بنا لو، 10 دفعہ اخلاص پڑھو تو جنت میں محل بن جاتا ہے، 20 دفعہ پڑھو تو 2 بن جاتے ہیں، 30 دفعہ پڑھو تو 3 بن جاتے ہیں۔ بنائیں گے؟ کون کون بنائے گا؟ ہاتھ کھڑا کرنے سے نہیں بنائیں گے، آپ سے 3 دفعہ ہاتھ کھڑا کر دیں، آپ کو یقین ہوگا تو بناؤ گے۔ قرآن کے ہر جملے پر یقین، اللہ تعالیٰ کے ہر فرمان پر یقین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر یقین، وہ تو آدمی کو یقین ہوگا۔ دیکھو جب حضور نے ترغیب دی کہ جو مسجد بنائے گا اللہ اس کی جنت میں محل بنائیں گے، عورتوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم بنائیں گے، مردوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم بنائیں گے، کہ رات کو عورتیں بنائیں گے دن کو مرد بنائیں گے، تو رات کو عورتیں بنا رہی ہیں دن کو مرد بنا رہے ہیں، پتھر جمع کیے، مٹی کا گارا بنایا، کھجور، ان کو تو یقین تھا اللہ رسول کی بات۔ مسئلہ ہمیں یقین کا ہے، یقین نہیں ہے، علم ہے اور عمل نہیں ہے تو ناکام ہے، اور عمل علم نہیں ہے پھر بھی ناکام ہے، علم بھی عمل بھی یقین نہیں ہے پھر بھی ناکام ہے۔ یقین ہوگا تو عمل کرے گا۔ 10,000 کے پیچھے سارا مہینہ جاتا ہے، اس کو یقین ہے 10,000 ملے گا۔ تو دوست بزرگو بھائی، کہ خود جنت میں جانا ہے کہ ساری امت کو لے کر جانا، اس لیے فرمایا 2 سنت صبح کی، 6 ظہر کی، 2 مغرب کی، جن کو سنت مؤکدہ اس پر بھی محل ملتا ہے، اور جس کے اخلاق اچھے ہوں اس کو بھی دوست بزرگو جن کے اچھے اخلاق ہوں جنت میں اوپر کے درجے محل ملے گی۔ اور ایک آدمی نے کسی حق نہیں تھا بلا وجہ اپنا حق بنا لیا کہ میرا حق ہے، بعد میں میرا حق نہیں ہے تو کنارے پہ اس کو مل جائے گا، اور حق ہے اس کا، اگر میں نے اپنا حق مانگا تو لڑائی ہو جائے گی، تو جنت کے درمیان میں اللہ اس کو محل دے گی۔ صحابہ کرام کے اندر دینے کا جذبہ تھا، لینے کا جذبہ نہیں تھا، ان کو تو سامنے تھا کہ آخرت میں بہت کچھ ملے گا۔ آج دوستوں کو بھائی ہم اپنی زندگیوں کو بدلیں، اور یہ بدل نہیں سکتے جب تک اللہ کے راستے میں نہیں نکلے گا۔ پہلے آدمی کو اپنے دیکھو مکے والوں نے ماحول بننے نہیں دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ جیسا شہر چھوڑ دیا، اے بیت اللہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے لیکن میری قوم مجھے نہیں رہنے دیتی۔ پھر مدینے پہنچ کر مسجد بنائی، اور مسجد میں حضور والی محنت کے اعمال کا ماحول بنایا۔ یہ جو لوگ تبلیغ میں نکل کر بدل جاتے ہیں، یہ ماحول کی وجہ سے، سردی آئی اعلان کرنا پڑے گا کہ سویٹر جرسی پہنو، سردی خود پہنا دیتی ہے۔ جب آدمی اللہ کے راستے نکلتا ہے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جو بات سنے گا ہجرت کرنے سے پچھلے سارے گناہ معاف، ہر قدم پر 700 نیکی، 700 گناہ معاف۔ تو جو بات سن کے اس کے دل میں اترتی ہے، گھر میں تو 100 کام 100 جھنجھٹ ہے جی، یہ کام تبلیغ کا کام نکلے بغیر سمجھ نہیں آتا۔ اس امت کی تاریخ بھی ہجرت سے شروع ہوئی ہے، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کو جیسے حضرات صحابہ کرام نے کیا، ہم بھی اس محنت کو اپنی محنت بنا کر کرنا، ذمہ داری کے ساتھ، فکر کے ساتھ کہ کوئی کرے یا نہ کرے میں نے کرنا ہے۔
اس لیے دوست بزرگوں بھائیوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی اور حضرات صحابہ کرام کی قربانیاں، اللہ پاک نے ان کی قربانیوں پر ساری دنیا میں دین کو زندہ کیا ہے۔ اور حضرات صحابہ کرام کے جو مسائل آتے تھے تو اپنی نمازوں کے ذریعے سے اپنے مسائل کو حل کرتے تھے۔ بنجر زمین ملی تو نماز پڑھ کے اس کو، حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ ایک نے غلط جھوٹے نبی کا دعویٰ کیا، تو ان کو پتہ چلا جی یہ آپ کی نبوت کو نہیں مانتا، اس نے ان کو پکڑا اور آگ جلا کر آگ میں ڈال دیا۔ انہوں نے نماز کی نیت باندھی، جلے نہیں، وہ پھر مدینے آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ سنا ہے آپ کے علاقے میں ایک آدمی کو آگ میں ڈالا تو وہ جلے نہیں، اس نے کہا نہیں جلے، اس نے کہا تو ہی تو نہیں، اس نے کہا میں ہی ہوں، اس نے گدھا مر گیا تو نماز پڑھ کے زندہ کرا لیا۔ حضرات صاحب کرام کو ایک دفعہ ایک ہمارے یہاں ساتھی ہیں بھاولپور کے، تو کہنے لگے کہ مجھے پتہ چلا کہ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ ملتان آ رہے ہیں، بیان ہے ان کا۔ کہتے میں وہاں بیان سننے چلا گیا، میرے پاس کرایہ بھی نہیں تھا، تو کہنے لگے میرے مکان کرائے کے مکان میں رہتا تھا، مجھے کہا کہ شاہ صاحب مکان خالی کرو اگر ورنہ کرایہ دو۔ اب میرے پاس اس کے لیے بھی کرایہ دینے کے لیے پیسے نہیں تھے، اور آگے دوسرا مکان لوں تو اس کے لیے بھی پیسے نہیں تھے، تو میں نے سوچا کہ چلو بزرگوں کا بیان تو سنیں، عبدالی مسجد میں بیان ہے، تو میں وہاں چلا گیا، میں نے بیان سنا تو مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے آخر میں بتایا کہ جب کوئی مسئلہ اٹک جائے تو میں تمہیں بتاتا ہوں طریقہ۔ تو اس نے کہا جب رات کے بج رہے ہوں نا 2 اور دنیا رہی ہو سو اور آپ رہے ہو رو، 2 بجے 2 رکعت اور 2 آسا۔ کہنے کہ میرے پاس نا آگے مکان کے لیے میں تو ٹھیک واپس پہنچا اور ٹھیک 1:45 بجے کھڑا ہو گیا، اور صحیح 2 بجے میں نے نیت باندھی اور رو کے اللہ سے دعا کی۔ آدمی جب پھنستا ہے تو پھر آدمی کو اللہ یاد آتا ہے، جب اسباب ختم ہو جاتے ہیں تو ایمان شروع ہو جاتا ہے۔ جب سارے ڈاکٹر حکیم کہتے تیرا بیٹا نہیں بچ سکتا، اب جو دعا مانگے گا تو دعا جان دے۔ اس نے کہا میں تو صبح ہوئی نا، میں گیا، ایک آدمی کہنے کا شاہ صاحب میرا مکان خالی پڑا ہے، آپ اس میں رہیں، جتنا مرضی رہیں، ہم نے کرایہ نہیں لینا آپ سے، کہ اللہ نے میرا یہ ایسا کیا۔ اس لیے دوستوں بزرگوں بھائیوں، نماز صحابہ کرام کی جاندار تھی، صحیح یقین والی، مسائل والی، اللہ کے دھیان والی، اخلاص والی نماز۔ سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، نماز اچھی اور پوری نکل آئی تو باقی اعمال بھی اچھی اور پوری، نماز خراب ہو گئی تو باقی اعمال بھی خراب ہو جائے۔ نماز میں آنکھوں کا استعمال صحیح، کانوں کا، ایک آدمی نماز پڑھنا اپنی سنتا ہے نہ امام صاحب کی سنتا ہے، بازار کی آوازیں سنتا ہے۔ بتا جو 5 منٹ صحیح نہیں سن سکتا وہ 24 گھنٹے کیا صحیح سنے گا؟ بتاؤ، یا تو اپنی سنو، اپنی نماز، امام صاحب کے پیچھے پڑھو، امام صاحب کی سنو، نہ اپنی سنتا ہے نہ امام صاحب کی سنتا ہے۔ گھر میں ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا، بھائی جان نے امی جان سے کیا بات کی اور امی جان نے بھائی جان سے کیا کیا بات کی، یہ پتہ ہے، میں نے اللہ سے کیا بات کی یہ پتہ نہیں اس کو، ہمیں تو رکعتوں کے پتہ نہیں، تو رکعتیں ہوتی ہوئی کتنی، خوشو کو تو دور کی بات ہے۔ تو نماز جب بنے گی جو نماز میں قرآن بھی صحیح ہو، آنکھوں کا استعمال، کانوں کا صحیح استعمال، زبان کا صحیح استعمال، نماز میں عاجزی انکساری بھی ہو، صحیح یقین بھی ہو، حضور والا طریقے بھی ہوں۔ اس لیے فرمایا مسائل پوچھ پوچھ کر زندگی گزارو تو دین بن جائے گا۔ حضرات صحابہ کرام کے سامنے فضائل جب سامنے آتے تھے، فضائل سنا کر حضور نے امت کو تیار کیا ہے احکامات پر۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم نیکی کے کامل درجوں کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی محبوب چیزیں خرچ نہ کرو، تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے 50,000 باغ اللہ کے راستے میں دے دیے۔ جب حضور نے فرمایا اللہ کو قرض دو کہ اللہ تمہیں بہت زیادہ دینے والا ہے، تو حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے میرے 2 باغ ہیں 600 کھجوروں کے، میں دونوں باغ اللہ کو قرض دینا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا دونوں نہ دیں، ایک دے دو اور ایک رکھ لو۔ جس باغ میں گھر تھا اس کے باہر آ کر کھڑے ہو کر کہا اے دادا باہر نکل آؤ، یہ باغ تو ہم نے اللہ کو قرض دے دیا۔ بیوی نے کہ بہت اچھا سودا کیا، ساری کھجوریں پھینک کے باہر آ کے کھڑی ہو، حالانکہ دوسرا باغ بھی دے سکتے۔
ان کو یقین تھا کہ اللہ کے رسول کی بات کی۔ آج ہمارے یقینوں میں وہ پائیداری نہیں ہے۔ الگ بیٹھ کر جی لگا کر دھیان جما کر اللہ کا ذکر کریں، جب کہیں سبحان اللہ، عیب تجھ میں کوئی نہیں، الحمدللہ، خوبیاں تجھ میں ساری ہیں، لا الہ الا اللہ، اے اللہ جی لگانے کے قابل تو ہی ہے، محبت کے قابل تو اللہ اکبر، تیری بڑائی کی کوئی حد نہیں، میری چھوٹائی کی کوئی حد نہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ سارے خیر کے دروازے تیرے فضل کے بغیر کھل نہیں سکتے، اور سارے شر کے دروازے تیرے فضل کے بغیر بند نہیں ہو سکتے۔ درود پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور احسانات کے ساتھ ایک آدمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں جو ذکر اذکار کرتا ہوں اس پہ کتنی دیر درود شریف پڑھا کروں؟ چوتھائی وقت پڑھ لیا کروں؟ فرمایا زیادہ پڑھو تو بہتر ہے۔ کہ تہائی وقت درود شریف پڑھوں؟ فرمایا زیادہ پڑھو تو بہتر ہے۔ یا رسول اللہ آدھا وقت درود پاک پڑھوں کہ زیادہ پڑھو تو بہتر ہے؟ یا رسول اللہ 3 حصے درود شریف پڑھوں؟ فرمایا زیادہ پڑھو تو بہتر ہے۔ یا رسول اللہ سارا وقت درود پاک پڑھو کہ سارا وقت پڑھو گے تو سارے غم ختم ہو جائیں گے، سارے غم ختم ہو جائیں گے اور سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور جو آدمی کثرت سے درود شریف پڑھے، اللہ پاک اس کی ہر حاجت کو پورا کرتے ہیں۔ بعض اوقات بعض کام نہیں بھی ہوتے تو بعض کاموں میں نہ ہونے میں عافیت ہوتی ہے۔ جیسے ایک آدمی باہر ملکوں میں جا رہا تھا، 10 سال کا ٹکٹ، ویزا، پاسپورٹ، بیگ رکھا، استنجے خانے میں گیا، باہر سے چور کا داؤ لگا، بیگ لے کے بھاگ کے، اس میں ٹکٹ بھی، ویزا بھی، پاسپورٹ بھی۔ بہت پریشان ہوا، رویا، چور کو ایک ایک من کی گالیاں دے گا، پتہ نہیں کتنی مشکل سے ویزا لیا۔ لیکن 8-10 گھنٹے کے بعد پتہ چلا کہ جس جہاز میں اس نے جانا تھا وہ جہاز سمندر میں گر گیا، سب مسافر مر گئے۔ اب چور کو دعائیں کہ اللہ بھلا کرے چور کا، اور چوری نہ کرتا میں تو مر جاتا اس میں۔ آدمی نہیں سمجھتا کہ آدھے گھنٹے کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ اس لیے استغفار کی کثرت کریں گے۔ استغفار کرنے والا تقوی والے کے برابر ہے۔ استغفار سے بیٹی بھی دیں گے، بارش بھی برسائیں گے، نہریں بھی چلائیں گے، جنت بھی دیں گے۔ استغفار کی کثرت کریں۔ آتا ہے نا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہیں سفر میں تھے تو رات کو مسجد میں رہنے کا ارادہ کیا۔ امام صاحب نے کہا کہ نہیں ٹھہر سکتے آپ۔ امام صاحب جانتے نہیں تو وقت کے امام تھے، تو سامنے روٹی پکانے والا تھا، ان کے پاس گئے کہ مجھے رات کو ٹھہرنے تھا لیکن مجھے امام صاحب نے نہیں ٹھہرنے دیا۔ تو اس نے کہا ہمارے یہاں ٹھہر جاؤ۔ وہ روٹی پکانے والا ہر پیڑے پر استغفر اللہ پڑھتا تھا، ہر پیڑے پر۔ تو یہ انہوں نے کہا کہ آپ نے جو استغفار پڑھتے ہیں، کوئی استغفار کی برکت بھی دیکھی آپ نے؟ اس نے کہا بڑی برکت دیکھی۔ اس نے کہا اللہ نے مجھے بہت رزق دیا ہے اور میں جو دعا کرتا ہوں وہ قبول ہو جاتی ہے، صرف ایک دعا قبول نہیں ہوئی۔ کہ کیا؟ اس نے کہا میں نے دعا کی تھی کہ امام احمد بن حنبل صاحب سے میری ملاقات ہو جائے۔ اس نے کہا تیری استغفار نے تو مجھے مسجد سے نکلوایا۔ اس نے کہا رہنے دیا امام صاحب نے۔ ہم ایک دفعہ وہاں گئے، ایک بھوانا ایک قصبہ ہے جنگ میں، وہاں مولانا عبدالنافع صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھیوں میں سے تھے۔ سن 42 میں مولانا محمد احمد صاحب کے بارے میں بتایا کہ وہ ہمارے ساتھی تھے، کلاس ایک اجتماع میں پڑھتے تھے ہندوستان میں ہم۔ وہ ہر سانس کے ساتھ استغفر اللہ پڑھتے تھے، ہر سانس کے ساتھ استغفر اللہ پڑھتے تھے۔ حاجی عبدالوہاب صاحب عام اس کے کہتے ہیں استغفار کی کثرت کی۔ ہاں، اور چوتھے نمبر میں حقوق کی ادائیگی ہے کہ اگر حقوق ادا نہ کیے تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے، کیے کرائے اعمال دوسروں کے حوالے کر دیے جائیں گے، اور لوگوں کو گناہ اس کی گردن میں ڈال کر اس کو جہنم میں ہانک دیا جائے گا۔ دینے کا جذبہ ہوگا تو محبت کی راہیں کھلتی ہیں، اور لینے کا جذبہ ہوگا تو عداوت اور دشمنی کی راہیں کھلتی ہیں۔ لینے کا جذبہ اچھا جذبہ ہے، اللہ سے لینے کا جذبہ ہو، مخلوق کو دینے کا جذبہ ہو، عبادت کے ذریعے سے لینا ہے، اخلاق کے ذریعے سے لینا ہے۔ مولانا محمد احمد صاحب فرما رہے تھے رزق کا تعلق ہے عبادت کے ساتھ، اور دعاؤں کی قبولیت کا تعلق ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر کے ساتھ۔ کہ اگر اس محنت کو نہیں کرو گے تو دعائیں بھی قبول نہیں ہوگی، مدد بھی نہیں ہوگی، مغفرت بھی نہیں ہوگی۔ اس لیے دوستو بھائی آپ سے اس لیے مولانا عمر پاک پر فرمانے تھے
کہ بے نہ اتنا میٹھا بن کے چٹ کر جائیں بھوکے اور نہ اتنا کڑوا بن کے جو چکھے سو تھوکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت میں اخلاق اگر صحیح نہیں ہوں گے تو دوستوں پھر تبلیغ کا کام نہیں کر سکتے، گھر والے بھی نہیں جڑیں گے آپ کے ساتھ اور محلے والے بھی نہیں جڑیں گے۔ تو حضور والی محنت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی ضرورت ہے، ہر ظالم کے خلاف اور مظلوم کے ساتھ۔ اگر باپ ظالم ہے اور دشمن مظلوم ہے تو باپ کا ساتھ نہیں دے گا۔ ایک نوجوان کوئٹہ کا مجھے ملا، کہنے لگا میرے والد نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ میں کہ کیوں نکالا؟ کہتے میں نے اپنے باپ کے خلاف گواہی دی ہے۔ میں کہ کیا گواہی دی ہے؟ کہتے میرے والد نے کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کر رکھا تھا اور مجھے عدالت میں لے کے گئے کہ یہاں گواہی دو یہ زمین ہماری ہے۔ تو میں نے وہاں کہا جج صاحب سے، جج صاحب میں جھوٹ نہیں بولتا، یہ زمین ہماری نہیں ہے، یہ زمین دوسروں کی ہے۔ والد صاحب کو غصہ آیا، مجھے گھر سے نکال دے۔ میں بستر اٹھا کے 4 مہینے میں کہ اللہ تیری مدد کرے گا، تو نے صحیح کیا۔ بیٹا باپ کے خلاف گواہی دے سکتا ہے، باپ کے حق میں گواہی نہیں دے سکتا۔ مولوی صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ہر ظالم کے خلاف، ہر مظلوم کے ساتھ۔ اگر حاجی اللہ صاحب فرماتے تھے اگر مسلمانوں کے اخلاق اور معاملات صحیح ہو جائیں تو سارے غیر مسلم اسلام میں داخل ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ذرا یہودی نے اٹھا لی، چوری کر لی، تو فیصلہ قاضی شورے کے پاس گیا۔ انہوں نے کہا کہ امیر المومنین تشریف رکھیں۔ وہ یہودی بھی زرا اس کے پاس تھی، تو قاضی صاحب نے کہا گواہ لائیے کہ میرا غلام گواہ ہے۔ اس نے کہا دوسرا لائیے کہ میرا بیٹا گواہ ہے کہ بیٹا باپ کے حق میں گواہی نہیں دے سکتا۔ تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ذرا یہودی کو دے دی۔ یہودی نے وہیں کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گیا کہ تمہارا دین اتنا سچا ہے کہ اگر امیر المومنین گواہ نہیں لا سکے تو اس کے حق میں فیصلہ نہیں کیا۔ اس نے کلمہ بھی پڑھ لیا، وہ مسلمان ہو گیا۔ حضرت علی نے زرہ بھی دے دی، اس کو 700 درہم بھی دیے، اس کو گھوڑا بھی دے دیا۔ اس لیے دوستو بزرگو بھائی، اگر مسلمانوں کے اخلاق صحیح ہو جائیں تو سارے غیر مسلم آج اسلام میں داخل ہو جائیں۔ ایک سے یہ آتا ہے، ایک آدمی آیا کہ یا رسول اللہ ہمارے علاقے کے لوگ مسلمان ہو گئے اور میں نے ان سے کہا کہ اگر تم مسلمان ہو جائے گا تو تمہارے رزق میں وسعت ہو جائے گی۔ یا رسول اللہ وہاں تو قحط شروع ہو گیا، ایسا نہ ہو کہ دین سے پھر جائیں، وہ مجھے کچھ مال دیتے میں ان میں جا کے تقسیم کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں پاس تو مال تھا نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے علی آپ کے پاس مال ہے کہ سے میرے پاس بھی نہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، عرض کیا یا رسول میرے پاس بھی مال نہیں۔ تو ایک یہودی کھڑا تھا زید بن ثنا، اس نے کہا اللہ کے رسول مجھ سے مال لے لو لیکن فلاں باغ کی کھجوریں مجھے دینا۔ حضور نے فرمایا کہ فلاں باغ کی تعین نہ کرو، ہم کھجوریں دیں گے آپ کو۔ انہیں دے دیا، وہ لے کر چلے گئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن جنت البقیع کے قریب جنازے کی نماز پڑھائی۔ صحابہ کرام حضرت عمر، حضرت ابوبکر، صحابہ کرام بھی ساتھ تھے۔ وہی جس نے قرضہ دیا تھا زید بن ثنا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گریبان پکڑ لیا کہ قرضہ دو، آپ ایسے ہی عبد المطلب کے اولاد ڈال مڈول کرتے ہو۔ تو حضرت حالانکہ ابھی دن بھی باقی تھے، حضرت عمر کی آنکھیں تو سرخ ہو گئی، گول ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو قرضہ لینے میں اچھا طریقہ اختیار کرنا چاہیے اور مجھے قرضہ دینے میں جلدی کرنی چاہیے۔ اور حضرت عمر سے کہا کہ جب ان کا قرضہ دے دو اور اتنے 20 سا کھجوریں ان کو زائد دینی ہیں جو آپ نے ان کو ڈانٹا ہے۔ تو جو وہاں گئے ان کو کھجوریں دی، جب زائد دینے لگے یہ کس بات کی کہ میں نے جو ڈانٹا تو اس کے بدلے میں اس نے وہیں کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گیا۔ اس نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں کون ہوں، کہ زید بن ثنا ہوں، میں یہودیوں کو بڑا عالم ہوں اور مکے مدینے میں سب سے زیادہ مالدار ہوں۔ تو اس نے کہا حضرت عمر نے جب تم عالم ہو تو تم نے اللہ کے نبی کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا میں نے کتابوں میں پڑھا تھا کہ اللہ کا رسول ایسا رنگ ہوگا، ایسے بال ہوں گے، ایسے قد ہوگا، لیکن کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ ان کا اخلاق بہت اچھے ہوں گے، ان کا علم ان کی نادانی پر غالب ہوگا۔ یعنی اس نے کہا وہ میں نے ان کے اخلاق دیکھنے کے لیے ان کے ساتھ معاملہ کیا۔ انہیں اخلاق کا پتہ تو معاملے کرنے کے ساتھ پتہ چلتا ہے نا اس کے اخلاق کیسے ہیں۔ تو اس نے کلمہ بھی پڑھ لیا۔ اس نے کہا میرا آدھا مال حضور کی امت کے لیے وقف ہے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ اخلاق اور اللہ پاک کو راضی کرنے کے جذبات، دکھاوا نہ ہو، نامحمود نہ ہو، شہرت نہ ہو، بدلے کی بڑے بڑے عمل کرنے والے نیت کی خرابی کی وجہ سے سب سے پہلے جہنم میں چلے جائیں۔ جی بار بار اپنی نیت ایسے نکل جاتی ہے جیسے ہاتھ سے مچھلی نکل جاتی ہے۔ اب آپ نے کسی کے کرم کیا اور وہ کہنے لگے کہ جی بعد میں شیطان نیت کرا کہ ہم بھی کبھی جائیں گے تو ہمارا بھی یہ کرام کرے گا، تو اپنی نیتوں کو بھی صحیح کرو۔ اخلاص اللہ اور بندے کے درمیان راز ہے۔ بعض اوقات پتہ نہیں چلتا کہ آدمی ریاکاری کر جاتا ہے۔ تو میواتی کہنے لگا حضرت جی ہمارا آخرت میں کیا بنے گا؟ حضرت جی نے فرمایا کہ بھئی جیسے گندم کے ساتھ مٹی دھل جاتی ہے نا اسی بھاؤ ہم بھی ایسے نکل جائیں گے۔ حضرت میواتی کا حضرت جی اگر اللہ نے چھانا لگا دیا تو پھر کیا ہوگا؟ اس نے کہا پھر تو ہم بھی نہیں نکل سکتے۔ اس نے کہا جو اجتماعی کام ہوتا ہے تو کہنے لگا اگر اخلاص نہ ہوا تو کیا ہوگا؟ اس نے کہا اجتماعی جو کام ہوتا ہے وہ اللہ کے ہاں قبول ہی ہوتا ہے، اس لیے اس میں کچھ لوگ اخلاص والے ہوں تو ان کی برکت سے سب کا قبول ہو جاتا ہے۔ جماعت میں کبیر صاحب تھے، وہ روزانہ ساتھیوں کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے تھے، کبھی کسی کو ڈانٹ دیا کبھی کسی کو، تو ساتھی پریشان رہتے تھے۔ امیر صاحب کہیں چلے گئے، ساتھیوں کو موقع مل گیا مشورہ کرنے کا کیا کیا جائے۔ امیر صاحب تو روزانہ ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں تو بہت سارے مشورے۔ ایک نوجوان کہنے لگا کہ ہم اصل میں امیر صاحب کی خدمت نہیں کرتے، ہمیں امیر صاحب کی خدمت کرنی چاہیے۔ اس نے یہ مشورہ دیا، اس نے عمل بھی کیا۔ وہ رات کو اکیلا اٹھا اور امیر صاحب کے میلے کپڑے اٹھا کے دھو دیے اس نے۔ صبح جب امیر صاحب نے دیکھا تو کپڑے نہیں تھے، پریشان ہوا، باہر دیکھا تو سب دھلے ہوئے تھے صاف۔ تو اس نے پوچھا کہ کس نے دھوئے کس نے دھوئے؟ کسی نے بتایا نہیں، بہت پوچھ گچھ کی لیکن دھونے والا اخلاص والا تھا، اس نے کسی کو نہیں بتایا۔ اس دن کے بعد امیر صاحب نے کبھی کسی کو نہیں ڈانٹا۔ تو ساتھی نے پوچھا امیر صاحب کو ڈانٹ ڈپٹ آپ نے کیسے چھوڑ دیا؟ آپ تو روزانہ نمبر لگاتے تھے کسی نہ کسی کا۔ اس نے کہا مجھے ڈانٹنے کا تو خیال تو بہت آتا ہے لیکن جب میں ڈانٹنے لگتا ہوں تو سوچ میں پڑ جاتا ہوں کہیں اس نے میرے کپڑے نہ دھوئے ہوں تو چھوڑ دیتا ہوں۔ ایک اخلاص والے نے سب کی جان چھوڑا۔ آتا ہے نا اخلاص والے ہدایت کے چراغ ہیں، ان کے وجہ اللہ بڑے بڑے فتنوں کو دور کر۔ اس لیے فرمایا دوستوں، حضرات صاحب کرام جب اللہ کے راستے کی آواز لگتی تھی تو ایسے جمع ہو جاتے تھے جیسے پکے نمازی اذان سن کر جمع ہو جائیں، جہاں چاہے بھیج دو، اس کے ساتھ بھیج دو، جتنے وقت بھیج دو، جہاں بھیج دو۔ اللہ کے راستے آپ کے سامنے حضرت عمر بن جمو معذور ہیں، بیٹے کہنے لگے ابا میرے بیٹے تو جنت میں جائیں میں رہ جاؤں، فصلیں پکی ہوئی ہیں، یہودیوں قرض سر چڑھے ہوئے ہیں، اللہ کے راستے میں نکلنے کی آواز لگ گئی۔ کہاں منافقوں نے کہاں جا رہے ہو؟ تو مجھے اللہ نے تو دی ہے تو میں روزی کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں؟ کہ روزی کو چھوڑ کے رزاق کے پاس جا رہے ہیں کہ گھر نکلو، بڑا گرمی کا زمانہ ہے۔ قرآن پاک کی آیت نازل ہو گئی کہ جہنم کی گرمی زیادہ شدید ہے، تھوڑے ہنسو گے اور زیادہ رو۔ پہلی رات کی دلہن کو چھوڑ کر جان دی ہے کہ غسل جنابت بھی نہیں کر سکے، فرشتوں نے غسل دیا۔ حضرت صاحب اسود رضی اللہ عنہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب تو شادی کیوں نہیں کرتے؟ یا رسول اللہ مجھے تو گیٹ دیتا نہیں، رنگ بھی سانولا ہے، غریب آدمی، فلاں کے گھر جاؤ۔ انہوں کو جا کر کہا تو خیر وہ باپ تو کو انکار کیا لیکن بیٹی نے کہا ابا جان آپ آنے والے کو نہ دیکھیں، بھیجنے والے کو دیکھیں کہ حضور نے بھیجا ہے اس کو۔ پھر بات طے ہو گئی، حضور فلاں فلاں سے پیسے لے لو اور شادی کا سامان خرید کے لاؤ۔ وہاں گئے تو اللہ کے راستے کی آواز لگ رہی تھی، وہاں جا کے شادی کا سامان نہ خریدا، اللہ کے راستے کا سامان خرید کے جان دے دی۔ اب ان کے سامنے تو جنت تھی۔ آئے دوست بزرگ بھائی حضرات صاحب کرام ہر موقع پر نکلے ہیں، ہر حال میں نکلے ہیں، 4-6 مہینے باہر پھرتے تھے، واپس آتے آدھا دن اور آدھی رات۔ یہ بھی اس وقت جب دین کا تقاضا نہ ہو۔ ذرا خیال آیا کھیتوں باغوں کا کہ بار بار نکلنے سے ہمارے کھیت باغ اجڑ گئے۔ ایسا کرتے ہیں کہ 6 مہینے کی چھٹی لے لیتے ہیں، مقامی کام کریں گے، باہر نہیں جائیں گے۔ ابھی سوچا ہی تھا کہ قرآن کی آیت نازل ہو گئی، کیوں اپنے ہاتھوں اپنے کو ہلاکت میں ڈالتے ہو، کیوں اعلیٰ سے ادنا میں لگتے ہو، کیوں اجتماعی سے انفرادی کی طرف جاتے ہو؟ اسی میں صفیں کی صفیں گر جاتی ہیں، پیٹوں پر پتھر باندھے جا رہے، لیکن دین کی محنت کے تقاضوں پر آگے چلتے چلے گئے۔ ان کی چاہتیں ان کے سینوں میں اٹکے رہے۔ سب سے پہلے جنتوں میں وہ لوگ جائیں گے کہ جن کی چاہتیں سینوں میں اٹکی رہیں، پوری نہ کر سکے۔ آج تو موقع ہے،
کل کو موقع نہیں ہوگا. آج صحت ہے، کل بیماری ہے، آج جوانی ہے، کل بڑھاپا ہے، آج زندگی ہے، کل کو موت ہے، آج فراغت ہے، کل مصروفیت ہے. آج موقع سے فائدہ اٹھاؤ. تیار ہے اس کے لیے؟ بتاؤ کون کون تیار ہے؟ ہمت کر کے فرمائیں. اب جانے کی کوشش نہ کریں، یہ جانے کا وقت نہیں ہے. بعض اوقات آدمی ایسے موقع پر جاتا ہے تو دوستوں سارا ماحول بگڑ جاتا ہے. جو بات سنی ہمت کر کے فرمائیں، ملکوں کے لیے، اندرون ساٹھ کے لیے، بیرون کے لیے. جی